اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ میرے پیدا ہونے کی کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی۔ مجھ سے پہلے 5 بھائی اور 3 بہنیں وارد ہو چکی تھیں۔ اماں بچوں سے دب چکی تھیں۔ 2-4 بچوں تک تو وہ ماں بننے کی خوشیاں مناتی رہیں، پر جب بچوں نے گھر ہی دیکھ لیا تو وہ ماں بننے کو سزا سمجھ کر جھیلنے لگی۔ میرے ابا میاں کو بچہ بازی کی لت تھی، خواہ وہ مرغی کے چوزے ہوں یا کتے کے پلے، وہ انہیں بڑے انہماک سے پالتے۔ جو ہی چوزے انڈا کھٹک کر باہر نکلتے، ابا میاں کی کوشش ہوتی کہ جلد سے جلد انہیں علیحدہ کر دیں تاکہ مرغی کڑک جھاڑ کر انڈے دینے لگے۔ اسی طرح جو ہی بچہ پیدا ہوتا، وہ آگرے سے 1 دودھار کولن کو کھلوا کر بچہ اس سے ہلکا دیتے اور اماں نئے جیو کی تیاری میں الجھ جاتی۔ میری انا کا نام ٹیکو تھا۔ سانولی سلونی کمسن لونڈیا سی تھی۔ پہلوٹی کا بچہ جن کر غریبی سے مقابلہ کرنے اسے چاول کی پیچ پر چھوڑ کر مجھے اپنا خون چٹانے آنا پڑا تھا۔ 2-4 روز اپنے بچے کی یاد میں روئی پیٹی، پھر ذرا مرغن راتب ملا، کچھ دھمکیاں ملی تو ہار جھک مار کر اپنی ڈیوٹی پر جٹ گئی۔ جب کبھی میں اپنی انا ٹیکو کا خیال کرتی ہوں تو میرا وجود شرم سے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ادھر میں پھول پھول کر کپا ہوتی جا رہی تھی، ادھر اس کا پہلوٹی کا پوت رنج رنج کر موت کی طرف رینگ رہا تھا۔ جب 6 مہینے کے بعد وہ آگرے گئی تو اس کے کلیجے کا ٹکڑا سوکھ کر ہڈیوں کا ہار بن چکا تھا۔ یہ مٹکا سا پیٹ، کھپچی سے ہاتھ پیر، اسے سوکھے کی بیماری بڑی تیزی سے نکل رہی تھی۔ جوئیں اس کے جسم پر جونکوں کی طرح لپٹی رہا سہا خون چوس رہی تھی، پلکوں تک میں لیکیں بھر گئی تھی۔ میں ہمک ہمک کر گھٹنے چلنے لگی تھی اور وہ چھپکلی کے پیٹ کی طرح زرد مردار پسلی کے مرض میں مبتلا کھڑی کھاٹ پر پڑا سانس کی دھونکنی چلایا کرتا تھا۔ اس کے جبڑے دودھ کھینچنے کی طاقت کھو چکے تھے۔ جب انا نے اس کے منہ میں دودھ دیا تو وہ اناڑیوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا اور میں نے رشک و حسد کی آگ میں بھسم ہو کر اسے کھسوٹ کر دور پھینک دیا اور خود جٹ گئی۔ انا سال میں 2 بار اپنے گھر جاتی تھی۔ اس کے ساتھ مغلانی بی اور داروغہ جی مزید احتیاط کے لیے جاتے تھے۔ میں مغلانی کے ساتھ فرسٹ کلاس میں رکھی جاتی تھی اور اسٹیشنوں پر انا بھاگم بھاگ مجھے دودھ پلانے آیا کرتی تھی۔ کوئی داڑے میں جب لاؤ لشکر پہنچتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔
جمعدار کے پاک صاف صحن میں بانس کی نئی کھاٹیں خرید کر ڈالی جاتی، جن پر مغلانی بھی اپنا صاف ستھرا بستر سجا کر ناک سکیڑ کر بیٹھ جاتی۔ نیا چھینٹ کا لہنگا پہنے انا ادھر ادھر منڈلاتی پھرتی۔ وہ جتنی کوشش اپنی اہمیت جتانے کی کرتی، مغلانی بھی بڑی صفائی سے کاٹتی تھی، اور رات کو اس ڈر سے کہ کہیں مردار اپنے خصم سے نہ مل بیٹھے، اس کی کھاٹ کی پٹی سے ملا کر سوتی۔ باہر کنڈی چڑھا کر داروغہ جی ڈٹ جاتے، اگر پھر سے کہیں گابن ہو بیٹھی تو دودھ زہر ہو جائے گا اور میں نگوڑی ہڑک جاؤں گی۔ رات کو انا کا شوہر دارو پی کر آتا اور بہت دم بجاتا۔ اس کی آواز سن کر انا گرم کتیا کی طرح بلبلا اٹھتی، مگر مغلانی بی کی مغلظات سن کر بس سسکیاں بھر کے دبک رہتی۔ شوہر خوب شور مچاتا، لوگ باغ اکٹھے ہو جاتے، وہ ایک پل کو انا کی صورت دیکھنے کے لیے گڑ گڑاتا۔ 18-19 برس کا لونڈا ہی تو تھا۔ بڑی منتوں سماجتوں سے داروغہ جی اسے اندر لاتے۔ رانی، وہ بھینسے کی طرح پھنکارتا۔ انا اس کے پیروں کو چھونے بڑھتی اور وہیں سب کے سامنے وہ بورائے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے کو بھنبوڑنے لگتے۔ داروغہ جی، مغلانی اور 8 روپے روٹی کپڑے درمیان میں کود پڑتے، شوہر کو اس کے بھائی بند گھسیٹتے لے جاتے، اور ٹیکو بے وقت ہی میں مجھے دودھ پلانے پر بضد ہو جاتی، مگر دودھ میں جیسے زہر کھل جاتا اور میں واویلا مچانے لگتی۔ صبح کی گاڑی سے لشتم پشتم واپس لوٹا۔ دوسری دفعہ جب انا گھر گئی تو میں پیروں چلنے لگی تھی۔ اس کا بچہ ننوا بیٹھنے لگا تھا۔ سوکھے کے ساتھ ہوکے کی بیماری بھی لگ گئی تھی، بس کھائے چلا جاتا تھا۔ خاک، مٹی، کوڑا کرکٹ، مرغیوں کی بیٹ، پھل، ترکاری کے چھلکے، غرض جو ہاتھ آ جاتا سوکھی سوکھی انگلیوں میں دبوچ کر منہ میں گھسیڑ لیتا۔ اسی وجہ سے اسے مستقل دن آتے رہتے تھے۔ اس کے چاروں طرف پتلی پتلی غلاظت کی ایک جھیل سی بن جاتی، جس کے کنارے پر مکھیوں کی گوڑ جوٹی رہتی۔ بیچ میں وہ ایک سنسان بنجر جزیرے کی طرح ڈٹا رہتا۔ المونیم کا ایک ٹیڑھا کبڑا پیالہ اس کی کل پونجی تھی۔ اس پیالے سے اس کی کربناک زندگی کی جملہ رانائیاں وابستہ تھیں۔ یہ پیالہ اس کی ماں تھا، اور یہی اس کا دن تھا، اور یہی اس کا اندھا تھا۔ اگر گھڑی بھر کو پیالہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو وہ یتیموں کی طرح ہائے ویلا مچانے لگتا۔ اسے کلیجے سے لگائے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ جب اسے بھوک لگتی، جو ہر وقت ہی لگی رہتی تھی، تو وہ دونوں ہاتھوں سے پیالہ بچاتا، کبھی بندر کی طرح زمین پر گھسٹتا، مشاق فقیر کی طرح لوگوں کو دکھا کر اس میں کھانا ڈالنے کی تلقین کرتا۔ کتنا بھی کھلا دو، اصلی بھوک قائم رہتی، کیونکہ معدہ اور آنتیں ڈھلان کی نالی کی طرح تھیں۔ خوراک نہایت تیزی سے دوڑتی بھاگتی اس کے پیٹ میں سے اچھوتی نکل جاتی، اور پھر وہ خالی کا خالی رہ جاتا۔ یہ پیالہ اس کا کھلونا بھی تھا، ہمدم و دمساز بھی۔ گھنٹوں بیٹھا اسے سوکھے سوکھے ہاتھوں سے ٹٹولا کرتا۔ جیسے بچے بسکٹ چباتے ہیں، ایسے دودھ کے ننھے ننھے دانتوں سے اس کے کنارے چبایا کرتا، پھر وہیں غلاظت کی جھیل میں کٹورے پر منہ رکھ کر سو جاتا۔
टीकू को देखकर वो बुरी तरह सहम गया कि कहीं वो उसका प्याला तो नहीं छीनने आ गई है। जरा भी खून ने जोश न मारा और टीकू का खून अब उसके जिस्म में रहा भी न था, कब का झील में बह चुका था। टीकू को भी इस पर ममता न आई, बल्कि शायद उसके वजूद से शर्म और घिन आई होगी। मैं सफेद विलायती जूतियां पहने सारे सहन में पटर पटर भागती फिरती थी। मोहल्ला टोले की औरतें ये अजूबा रोजगार देखने जौक दर जौक आ रही थी और टीकू हक़े मिल्कियत जताने के लिए बार बार शलोके के बटन खोलकर मुझे लुभा रही थी। उसका जिस्म मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। कभी भूले से भी उससे शलोके का बटन खुल जाता तो मैं उस पर टूट पड़ती। वो मुझे चिढ़ाने के लिए जिस्म खोलती और जब मैं हुमक कर आती तो शरारत से औंधी हो जाती और मैं बिलक बिलक कर उसके नीचे घुसने की कोशिश करती। वो ये तमाशे लोगों को दिखाती, फिर मुझे कलेजे से लगाकर चूमने लगती। दूर उसका बच्चा झील के बीचों बीच बैठा लोहे के चने चबाया करता। रात को हस्बे मामूल उसके शौहर ने दंगा मचाया। खूब सी दारू चढ़ाकर मस्ताने सांड की तरह डिकराने लगा। खूब जी भर के गालियां दी। उसने मेरे अब्बा मियां तक को नहीं छोड़ा, उन्हें टीकू का यार बना डाला। जब किसी पर भी बस न चला तो अपनी मां को लाते मारी और बाप के सर पर लठ जमा दिया। दारोगा जी ने फौरन अब्बा मियां के दोस्त थानेदार साहब को इत्तला दी। वो झट 2 कांस्टेबल लेकर मौके वारदात पर पहुंचे और शौहर नामदार को दंगा फसाद करने की पादाश में पकड़ कर ले गए। वहां उसकी ऐसी ताजपोशी हुई कि बीवी का इश्क नाक के रास्ते निकल गया। इधर टीकू घिघिया रही थी, रो रही थी और उसके साथ मैं भी हलकान हो रही थी। मोगलानी भी दुरूद पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी और ननवा प्याला पीट रहा था जैसे वो तबले जंग। मैं कोई 1.5 बरस की थी। अम्मा नए जीव को जन्म देने के लिए भरी बैठी थी। अब के 6 माही पर टीकू ने घर जाने की बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वहां उसके लिए सिवाय कोफ्त के और कुछ नहीं रह गया था। घर जाते कतराती थी, 1.25 साल की उम्र में मेरा दूध छूट जाए तो फिर अन्ना की भी जरूरत न रहेगी। कुछ दिन से अन्ना बेइंतहा चुपचाल हो गई थी। बात बात पर हंसती खिलखिलाती, राह चलतों को छेड़ती, मुझे लिए लिए घूमती। कभी बावर्ची से ठठोल हो रही है, कभी धोबी से उलझ रही है कि लल्ली के कपड़े ठीक से न धोता। मगर मैं दिन बदिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। रातों को गला फाड़ फाड़ कर रोती, उसकी पोटियां चबाती, हर वक्त उसके शलोके के गिर्द मंडलाती रहती। दोपहर को अमूमन भूसे वाली कोठड़ी में ठंड हुआ करती और वो अपनी ओढ़नी बिछाकर मुझे उस पर सुला देती और खुद मीठी मीठी सुरों में कजरियां अलापती रहती। शायद भूसे का कोई तिनका चुभ गया या मेरी छठी हिस्स ने जाग कर मुझे जगा दिया। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली खाने के खून पर जुटा नजर आए तो इंसान की क्या कैफियत होती है, वही खाकसार की हुई होगी। मेरी लाडली अन्ना के शलोके के बटन खुले हुए थे और दारोगा जी
میری چیخوں کی آواز سن کر تمام نوکر دوڑ پڑے۔ شاید بٹیا کو سانپ نے ڈس لیا، مگر سانپ کی جگہ اژدہا دیکھ کر لوگ بھونچکے رہ گئے۔ جب ہی میری انا کا دودھ زہر ہو رہا تھا۔ دودھ کی بوتل ٹوٹ جائے یا اسے کتا نجس کر دے تو کوڑے کے ڈبہ میں پھینک دیتے ہیں۔ ٹیکو کو پہلی گاڑی سے آگرہ روانہ کر دیا گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر جوڑے، اماں کے قدموں پر ناک گھسی کہ اب وہ کسی کرم کی نہیں رہی، اسے برادری میں کون گھسنے دے گا، اور پھر داروغہ جی کا تحفہ وہ کس کے منہ پر مارے گی، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ میرے ابا میاں جو مجسٹریٹ تھے، اپنے انصاف اور حق پرستی کے لیے مشہور تھے، سوچتی ہوں تو عقل کام نہیں کرتی کہ انہوں نے میری انا کو کیسے نکال دیا۔ اس وقت وہ 17.5 برس کی تھی۔ اس کی یاد میں نے اپنا کلیجہ نکال ڈالا۔ بہنیں مجھے کندھے سے لگائے رات رات بھر ٹہلتی، مگر میری انا کی یاد، اس کے شلوکے کی گرم گرم مہک ہوک بن کر اٹھتی رہی اور میں روتی رہی۔ یادداشت کا پہلا صفحہ الٹتی ہوں تو دھند ہی دھند ہے۔ کوئی میلا میلا بھورا سا ہیولا سل پر کوئی سفید سفید چیز پیس رہا ہے۔ شاید کھیر کے لیے چاول ہے۔ دور کہیں کوئی تھکی ہاری عورت بین کر رہی ہے۔ ہائے میرا پوت! میرے پاس تو ننوا کا پیالہ بھی نہیں جسے ٹٹول کر دل کی بھڑاس نکالوں۔ بس میں روتی ہوں، کس کا پوت کہاں چلا گیا؟ میں کچھ نہیں جانتی، بس روتی ہوں۔ میں اپنی منجلی بہن کے سینے سے لگی صدیوں سے رو رہی ہوں۔ میں اس کے گریبان کے بٹن ٹٹولتی ہوں۔ شرم سے سرخ ہو کر وہ مجھے دور پھینک دیتی ہے۔ میری اماں نظر بچا جاتی ہے۔ میری باجی مجھے پھر اٹھا لیتی ہے۔ نہیں، توبہ توبہ! وہ مجھے گریبان کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر تنبیہ کرتی ہے۔ نہیں، توبہ! میں تائید کرتی ہوں۔ وہ ہنس پڑتی ہے۔ نظروں کے سامنے سے رنگ برنگے قمقموں کی قطاریں ہنستی گزر جاتی ہیں۔ باریک باریک روشن سلاخیں جال سا بنتی ہیں۔ میں بڑی ہو جاتی ہوں۔ اب حلق پھاڑ کر چلانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی چلاتی ہوں۔ بھائیوں کی پلٹن کے ساتھ باغوں اور کھیتوں پر دھاوے بھی مارتی ہوں۔ کبھی خربوزوں کی فالیز پر تو کبھی کچی کیریوں کی دھن میں گھنی امریوں میں سرگرداں پھرتی ہوں۔ زندگی ایک شور ہے، ایک سریلا ہنگامہ ہے، جس کا محاسن نوچ کھسوٹ اور گتھم گتھا ایک چنگھارتے چیختے ماحول کا ایک پرساز آواز حصہ میں بھی۔ خوب گل مچتا ہے، برتن کھڑکھڑاتے ہیں، ڈھول پٹتے ہیں، گھنگرو بجتے ہیں اور باجی بیاہ کر چلی جاتی ہے۔ میں پھر یتیم رہ جاتی ہوں۔ جنگلوں جنگلوں ویران گھوم رہی، روح اور جسم پر میل کی پپڑیاں جمتی ہیں۔
میں کسی کی لاڈلی نہیں، کسی کا بوجھ نہیں۔ میری دادا گیری سے لوگ عاجز ہیں۔ مرغیوں کو کریدنا، کتوں کے ڈھیلے مارنا، ہر زیروح کو تنگ کرنا میرا مقصد حیات ہے۔ اماں جب پکڑ پاتی ہے جی بھر کے میری دھول جھاڑتی ہیں اور اپنے جی کا غبار۔ آج کل کے والدین تو بچوں کی تربیت پر کتابیں پڑھتے ہیں۔ میرے زمانے میں کتابوں سے بچوں کو ٹھوکا جاتا تھا، بشرط یہ کہ وہ بہت موٹی ہو۔ سب عاجز آ کر کہتے ہیں کولن کی لونڈیا ہے، اس کا خون رنگ لا رہا ہے۔ ہائے کولن مجھے پھینک کر کہاں چلی گئی؟ مجھے کچھ یاد نہیں آتا، بس سانولی سلونی ٹھوڑی پر کودنے کے 3 سیاہ نقطے مجھے یاد رہ گئے۔ اب بھی جب کبھی میں 3 نقطے گدی ہوئی ٹھوڑی دیکھتی ہوں تو جی گھبرانے لگتا ہے، تنہائی کا احساس امڈ آتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، میں بھینس والی بڑی اماں کی مرغیوں کو ستا رہی تھی۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ ایک دم میرے نام کی پکار پڑی۔ اماں کو بیٹھے بیٹھے مجھ پر پیار تو آیا نہ پھولا، پھر یہ کون سی سزا کی ادائیگی ہوگی؟ دالان میں اماں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی اور ان کے پیر پکڑے وہ بیٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، میرے دل پر دھائیں سے موگری پڑی، پیر پگھلنے لگے۔ ٹھوڑی کے 3 نقطے، 3 سنسناتی گولیاں، میرے حواس جاتے رہے۔ پلٹ کر بگٹٹ بھاگی، پر اس نے چیل کی طرح جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا۔ ہائے موری چڑیا! وہ مجھے ننھی ننھی سی چڑیا کی طرح ہانپتی ہوئی چھوڑ کے گئی تھی۔ اس نے مجھے گود میں اٹھانے کی کوشش کی، وہ چت گری اور اوپر میں جو 11 برس کی عمر میں اس سے لمبی اور چوڑی تھی۔ میں نے اس کے نیچے سے چھوٹنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، نوچا کھسوٹا دھکے دیے، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھوں میں سب کیوں نہ رہا۔ وہ مجھے دبوچ کر گلا پھاڑ پھاڑ رونے لگی اور میں بھی رونے لگی۔ میں نے لمحہ بھر کو خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یا خدا، وہ مجبور لمحہ، وہ اس کے شلوکے کی بھولی بسری مہک جیسے ماں کے پیٹ میں سو رہی۔ وہ مجھے گائے کی طرح چاٹ رہی تھی۔ دکھاوے کو میں اب بھی کسمسا رہی تھی، مگر میری ساری طاقت اس کی گود میں پگھل چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ ایک دم اس نے اپنے شلوکے کے بٹن کھول دیے۔ للی دودھ پیے گی؟ اس نے میرے منہ میں دودھ ٹھوس دیا۔ جب میں غفیر جو مجھے گھیرے میں لیے تماشا دیکھ رہا تھا قہقہے مارنے لگا، میں نے اسے زور کا دھکا دیا اور سر پٹ بھاگی۔ بی بی جی، للی دودھ نہ پیتی، اس نے اماں سے شکایت کی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں غسل خانے میں چھپ کر روئی۔ ٹیکو نے بھرے مجمع میں مجھے ذلیل کر کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ سب نے مجھے اتنا چھیڑا کہ میں سسک سسک کر دعائیں مانگنے لگی، اللہ ٹیکو مر جائے، مر جائے، مر جائے، ٹیکو اماں تو مر جائے۔
ہائے ٹیکو اماں، ٹیکو میری چڑ بن گئی تھی۔ مگر ٹیکو نہیں مری۔ وہ سال چھٹے مہینے میرے لیے المونیم کے پیالے میں چنے، مرمرے، شکر کے کھلونے، بھونڈی مٹی کی گجریاں اور ہاتھی گھوڑے لایا کرتی۔ وہ میری رگ پہچان گئی تھی۔ سب چھیڑتے ہیں اس لیے اکیلے میں دیا کرتی تھی۔ پھر بڑی رازداری سے پوچھتی، للی دودھ پیے گی؟ میں روٹھ جاتی تو وہ ہنستے ہنستے بحال ہو جاتی۔ تب ہولے ہولے مجھے آپا اور اماں کی باتوں سے پتہ چلا کہ ٹیکو کے میاں کو جب اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو اس نے اسے اتنا مارا کہ بغیر دائی کی مدد کے اسے داروغہ جی کے تحفے سے نجات مل گئی۔ ٹیکو بال بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے مار کر نکال دیا۔ ٹیکو نے ننوا کو بہت رجھانے کی کوشش کی، اسے دودھ بھی دینا چاہا، مگر عورت کی چھاتیاں اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ اپنا پیالہ بجاتا رہا اور پھر اس پر منہ رکھ کر سو گیا، اور ایسا سویا کہ پھر جاگنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ٹیکو اس پیالے سے سر پھوڑ پھوڑ کر روتی رہی، بین کرتی رہی۔ یہ وہی زہر میں بجھا ہوا پیالہ تھا جس میں میرے لیے کھیلیں پتاشے لایا کرتی تھی، جس سے مجھے شدید گھن آتی تھی، جیسے ننوا کے مردہ نیلے ہونٹ اب بھی اس کے کناروں پر رینگ رہے ہو۔ پھر کئی سال کے لیے ٹیکو غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس سے پڑھ بھی آنا بند ہو گئی۔ اس بات پر بھی شرم نہیں آتی تھی کہ میں نے کولن کا دودھ پیا تھا، کولن جس نے مجھے دودھ پلانے کے جرم میں اپنی زندگی کا سب کچھ ہار دیا تھا۔ کولن جو میری ماں تھی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔